سورہ مومنون پارہ 18 آیت نمبر 22 تک بات ہو چکی تھی۔ اب یہاں سے پارے کا اور سورت کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ پہلی آیات جو آپ سن چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے مومن کے صفات کا تذکرہ کیا اور ان کی پیدائش کے ساتھ مراحل کا ذکر کیا اور انسانی غذاؤں کا تذکرہ کیا۔ انسانی غذائیں جسم کی حیات اور بقا کے لیے ہیں۔ اب انسانی بقا کے لیے جس طرح غذا ضروری ہے، اس تذکرے کے بعد روحانی غذا کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ وہ روحانی غذا ایمان کی سلامتی کے لیے اور جنت کے حصول کے واسطے لازم ہے۔ اس لیے اب یہاں سے مختلف انبیاء کرام کا اجمالی تذکرہ کیا جائے گا۔ تفصیلی ذکر پیچھے آ چکا ہے سورہ ہود میں۔ اس بیان شدہ واقعے کی طرف اجمالاً اشارہ کرنا یہاں سے مقصود ہے، تاکہ معلوم ہو کہ انبیاء کرام نے روحانی غذا کس طرح پہنچائی۔ سب سے پہلے سر فہرست نام ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ یہاں سے ذکر شروع ہو رہا ہے، کیونکہ دنیا غرق ہو چکی تھی اور دوبارہ آباد ہوئی ہے۔ حضرت نوح کو اسی واسطے آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ فقال، پس کہا انہوں نے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے علاوہ۔ یہ لفظ پیچھے بار بار آ چکا ہے اور وضاحت آ چکی ہے۔ ہر نبی نے امت سے پہلا پیغام جو دیا ہے، متفق علیہ پیغام وہ یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ کا حکم توڑ کر اس کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو، یا اس کی نعمتیں چھن جانے سے ڈرتے نہیں ہو؟ اس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے جو پیغام پہنچایا، قوم کے سرداروں نے جواب دیا۔ قوم کے سرداروں میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، ان کا جواب نقل کیا قرآن نے۔ فقال الملأ، ملأ کے معنی سردار۔ فقال الملأ، سرداروں نے کہا، الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا، ان سرداروں نے کہا۔ سیادت اپنے قوم کی کرنے والے کافروں نے کہا، کیا کہا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، چونکہ یہ سوال جواب پیچھے کئی دفعہ آ چکا ہے، اس بیان کو یہاں پر اختصار کے ساتھ بطور اشارے کی پیش کیا گیا ہے۔ ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر آدمی تمہاری ہی طرح۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ سرداروں کی نگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام ایک بشر، ایک مرد، ایک رجل اور عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے۔ اسی واسطے انہوں نے ان کی فضیلت کا انکار کیا۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انبیاء ہمیشہ مرد ہی میں سے آئے ہیں، اور جن لوگوں نے انکار کیا ہے اسی واسطے انکار کیا ہے کہ انہوں نے نبیوں کو اپنی طرح مرد سمجھا۔ یہاں بھی اشارہ اسی کی طرف ہے۔ یرید ان یتفضل علیکم، وہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ پیغام پہنچا کر اپنے آپ کو رسول بتلا کر کیا چاہتے ہیں؟ یرید، وہ چاہتے ہیں، ان یتفضل علیکم، تم پر فضیلت حاصل ہو، تم پر برتری حاصل ہو، تم پر تفوق حاصل ہو۔ اس تفوق کے حصول کے واسطے وہ تمہارے اوپر اپنے نبی ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ چاہتے تو ضرور نازل کر دیتے فرشتے کو۔ ان کا تصور بھی یہی تھا کہ انبیاء اور اللہ کا پیغام لینے والے رسول
یہ انسان نہیں بلکہ فرشتے ہونا چاہیے. اس لیے ان کا خیال یہ تھا کہ اگر اللہ چاہتے تو کوئی نہ کوئی فرشتہ پیغامبر بنا کر بھیج دیتے. ابھی قوم کا جملہ پورا نہیں ہوا، آگے انہوں نے یہ بھی کہا ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ہمارے اگلے باپ داداؤں میں ہم نے ایسی بات کبھی سنا نہیں. ما سمعنا بهذا، ہم نے سنا ہی نہیں. فی آبائنا، ہمارے آبا و اجداد میں، الاولین جو پہلے گزر چکے ہیں، باپ دادا پردادا، کبھی تو سنا ہوتا. کسی کے پاس کوئی رسول نہیں آیا، یہ تو پہلی بار ہم سنتے ہیں کہ ہماری ہی طرح ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کا پیغامبر بتا رہا ہے. اور مقصد شاید یہ ہے کہ یہ ہم پر تفوق اور برتری چاہتا ہے، فضیلت چاہتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دماغ میں کچھ سودا چل گیا ہے. یہ سردار جو کافر تھے ان کا یہ جملہ نقل کیا قرآن نے. یہ ٹکڑا بہت ہی اہم ہے. ان هو الا رجل به جنہ، نہیں ہے وہ مگر ایک مرد، به جنہ، ان کے ساتھ جنون ہے، سودا ہے، دماغی فطور جسے کہا جاتا ہے. ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا مگر، الا سے پہلے ان نگیٹو میں ہمیشہ آتا. ان ہوا الا رجل، نہیں ہے وہ مگر مرد، به جنہ، جن کے ساتھ جنون ہے، سودا ہے. یہ کیوں کہا سودا؟ کیونکہ کسی نے جو بات نہیں کہی، آبا و اجداد میں سے کوئی بات نہیں سنی گئی، یہ وہ بات کہہ رہے ہیں، تو ایسی انوکھی بات کہنا ان کی نظر میں جنون کا سبب بنا. لہذا کیا کرنا چاہیے؟ فتربصوا، انتظار کرو. فتربصوا به، ان کے ساتھ تم بھی انتظار کرو، حتی حین، ایک وقت مقررہ تک. یعنی یہ اپنی حیات ایسے ہی گزار لیں، تب چھٹکارا ان سے مل جائے گا. تب تک ان کے بارے میں انتظار کرنا بہتر ہے. ہمارے پاس آج محاورہ ہے دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی. یہاں بھی وہی تھا، دیکھو اور انتظار کرو. یہ خود اپنی موت مر جائیں گے، قصہ ختم ہو جائے گا. یہ تصور تھا. حضرت نوح نے ان تمام باتوں کو سن کر کے اپنے رب سے متوجہ ہو کر ایک شکوہ کیا. یہ شکوہ سورہ ہود میں، سورہ نوح میں 2 دفعہ تفصیل سے آ چکا ہے، اس لیے یہاں سرسری اشارہ ہے. قال ربی، کہا اے میرے پروردگار، انصرنی، میری مدد فرما، بما کذبون، اس وجہ سے کہ لوگوں نے جھٹلا دیا، میری تکذیب کر دیا، میرے رسول ہونے کا انکار کر دیا ہے، اب میری مدد فرما. حضرت نوح نے اللہ سے دعا کر لی، مدد طلب کر لیا، اور جب بندہ مدد چاہتا ہے تو مدد اللہ فراہم کرتے ہیں. اس لیے اللہ کی طرف سے مدد آ گئی. جو بحث آپ سورہ ہود میں سن چکے ہیں، یہاں دیکھو اشارہ اس کی طرف ہے. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ہم نے وہی بھیجا ان کی طرف، یہ کہ بناؤ کشتی ہماری نگرانی میں. فلک کشتی، فلک اس کی جمع ہے، بِأَعْيُنِنَا، اعین عین کی جمع ہے، اور نہ ہماری آنکھوں میں بناؤ، مطلب ہماری نگرانی بناؤ، ہم دیکھ رہے ہیں تمہیں. جس طرح سے ہماری نگرانی ہے، ہمارا حکم ہے، تم کرتے جاؤ. وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم کے مطابق بناؤ. جتنی لمبائی، چوڑائی، اونچائی سب بتاتے گئے رب کریم، بناتے گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کا بھی کام شروع کر دیا. اللہ نے پہلے ہی تنبیہ کر دیا کہ دیکھو علامات یہ ہیں، اور جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں تو یہ بات نہ کہنا اور سب بات کہہ سکتے ہو. یعنی مجرموں کے بارے میں سفارش نہیں کرنا، باقی جو بولنا ہے بولو. پہلے تنبیہ کر دیا، پہلے ہی پیغام دے دیا. خدا کے عذاب کے موقع پر
اب پہلے پابندی ہے کہ کسی مجرم کے بارے میں آپ دعا نہیں کر سکتے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پر جب ہمارا حکم آیا، عذاب کا حکم، امرنا ہمارا حکم آیا یعنی عذاب کا وقت آیا. وَفَارَ التَّنُّورُ، فارا یا فورو کے معنی جوش مارنا، اور تنور کہتے ہیں روٹی جہاں پکتی ہے. جو تنور روٹی پکاتا، جو تنور آگ ابلتا، وہی تنور پانی ابلے گا. اللہ کی شان ہے یہ. بعض کہتے ہیں یہ کوئی خاص قسم کا تنور تھا ورنہ آگ کے بجائے پانی کہاں سے نکلتا. بعض کہتے ہیں یہ دمشق میں تھا اور بعض کہتے ہیں بغداد میں تھا. واللہ اعلم. تاریخ ارض القرآن میں لکھتے ہیں کہ جن جن جگہوں کا تعین کیا گیا ہے وہ ایک تاریخی تجزیہ، اس پر آیتوں کا سمجھنا موقوف نہیں ہے. وفارت تنور، اور جوش مارنے لگ جائے، تنور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے، بس یہ سمجھ لو علامت ہے. فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. فسلک کے معنی تو آتے ہیں پرونا، یہاں مراد ہے سوار کر لینا. فسلک فیہا، اس کشتی میں لاد لینا اور ڈال لینا. من کل زوجین، ہر قسم کے جوڑے. زوجین کہتے ہیں جوڑے کو، نہیں نر اور مادہ. زمین پر جتنے مخلوق ہیں جن کی حاجت پیش آئے گی، بکری ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، سب کے دو دو جوڑے. من کلن، ہر ایک میں سے، زوجین مطلب جوڑے، اثنین دو دو، مرد عورت، نر اور مادہ، رکھتے چلے جاؤ. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے 3 منزلہ کشتی میں، جس کی تفصیل پیچھے آ چکی سورہ ہود میں، ان کو بھر دیا. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حکم کے مطابق ان کی دعا کے مقبول ہونے کے بعد آسمان سے پانی برسایا اور تنور نے پانی ابلنا شروع کر دیا، سب کو ہلاک کر دیا سوائے ان کے جن پر بات سبقت کر گئی ہے ان میں سے. مطلب یہ ہے کشتی میں سوار کرتے ہوئے اس کا خیال کرنا کہ آپ کے پورے اہل کو تو بٹھانا، بیوی بچوں کو، سب کو، یہ پورا اہل ہے، لیکن آپ کے اہل میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کا عذاب آنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو نہیں بٹھانا. کس قدر سخت جملہ ہے. آپ سے کہا جائے کہ آپ کا پورا خاندان نجات یافتہ ہے لیکن آپ کی بیوی مرنے والی ہے تو کیا کریں گے آپ کا تو رونا پہلے شروع ہو جائے گا، بیوی گئی ہاتھ سے. یہ وارننگ ہے اللہ کی طرف سے. وَأَهْلَكَ، سوار کر لو ہر جوڑے کو 2 عدد. وَأَهْلَكَ، اور اپنی بیوی کو سوار کر لو. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، یہاں لفظ بیوی نہیں کہا، اہل کہا، اور اہل کے معنی خاندان، چونکہ اہل میں سے بیوی کو نکالنا ہے مرنے کے لیے، کیونکہ حضرت نوح کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، اس واسطے لفظ زوج نہیں کہا، زوجہ کا بجائے کہنے کے اہلکا فرمایا، اپنے خاندان کو لاد لو. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر وہ جن پر سبقت کر گیا ہے اللہ کا قول ان میں سے کہ وہ ہلاک ہوں گے، یعنی بیوی اور بیٹا. حضرت نوح کا بیٹا، حضرت نوح کی بیوی، ان دونوں پر اللہ کا قول سبقت کر چکا ہے کہ ان کو ہلاک ہونا ہے. ابھی عذاب آیا نہیں، یہ پہلے ہدایات جاری ہو رہی ہیں، اور ابھی کہہ دیا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں، ظالمین ہیں، غرق ہونا لکھا جا چکا ہے، ان میں سے کسی کے بارے میں مجھ سے مخاطب نہیں ہونا. وَلَا تُخَاطِبْنِي، مجھ سے مخاطبت نہیں کرنا. اللہ کا جلال کے اظہار سے پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ وقت جلال پہ گفتگو نہیں کرنا. اب سمجھ میں آیا ہے کہ ٹھیک دوپہر میں نماز کیوں منع ہے، جلال کا وقت ہے، اور جس وقت جلال ہو اس وقت مخاطبت منع کیا اللہ. ایسے بہت سے موقع آئیں گے جب لوگ بات نہیں کریں گے. یہاں بھی وہی اشارہ ہے، کیونکہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو یہ اللہ کے غضب کا مظہر ہوتا ہے. کسی کے بارے میں خطاب نہیں کرنا.
انہم مغرقون، بے شک وہ لوگ غرق ہونے والے ہیں. غرق شدہ یعنی غرق سمجھ لو ہو چکے، فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا، اس لیے ان کے بارے میں بات چیت نہیں کرنا. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، جب آپ سوار ہو جائیں، انتا بطور تاکید کے علیحدہ لایا گیا ہے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ انتا اگر نہ بھی ہوتا تو معنی کیا ہوتے؟ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ جب آپ سوار ہو جائیں کشتی پر. لیکن فَإِذَا اسْتَوَيْتَ کے ساتھ انتا کو ظاہر کر کے بتایا جب آپ سوار ہو جائیں. وَمَن مَّعَكَ اور جتنے آپ کے ساتھی ہیں، من معاک جتنے آپ کے ساتھی ہیں. اچھی رفاقت کا فائدہ دیکھو، کشتی نوح میں جو سوار ہو گئے بچ گئے، باقی سب غرق ہو گئے. کشتی نوح میں جو آ گئے سب بچ گئے. یہ من معاک معیت ہے، صالح کے ساتھ رہنے والوں کا یہ انجام ہے، بشرطے کہ خود بھی صلاحیت اچھی ہو، ورنہ بیٹا اور بیوی نہیں ڈوبتے، ان کی اپنی صلاحیت نہیں تھی، ڈوب گئے. تو صحبت کی وجہ سے فرمایا ومن معک علی الفلک، جتنے بھی کشتی میں آپ کے ساتھی سوار ہو جائیں. فقل تو آپ کہیے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین. یہ دعا پڑھنا ہے. تمام شکر تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو نجات دے دیا ظالم قوم سے، یعنی ان کے افعال و تکالیف سے ہم کو بچا دیا. اب سارے مجرمین ظالمین سب غرق ہو گئے. اب کشتی میں وہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں یا ان کے لیے بطور نفع کے حیات گزارنے والے جانور ہیں. بس سب ختم. اب کشتی جودی پہاڑ کو لگ گئی، سب لوگ غرق ہو گئے. جس کو ختم ہونا تھا ختم ہو گئے. اب کشتی کے اترنے کا وقت آ گیا تو فرمایا یوں کہو وقل، آپ کہیے ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. اے میرے رب آپ مجھ کو اتاریے، انزلنی مجھ کو آپ اتاریے، منزلا مبارکا بابرکت اتارنا، وانت خیر المنزلین اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں. اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں بار بار دیکھو، لفظ انزلنی اور منزلن اور منزلین، یہ سب الفاظ بتاتے ہیں. گزشتہ یہ بحث میں آیا تھا کہ منزل کہتے ہیں جہاں اتارا جائے، اور نزیل کہتے ہیں مہمان کو جس کو اتارا جائے، اور منزل کے معنی اتارنے والا، اس کی جمع ہے منزلین. اور بہتر اتارنے والے، جتنے لوگ اپنے مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، اپنے مہمانوں کے واسطے دروازہ کھولتے ہیں اور سرخ قالین بچھاتے ہیں، اور جو اپنے مہمانوں کے واسطے دسترخوان تیار کرتے ہیں، ان تمام میں سب سے بہتر ضیافت کرنے والے آپ ہیں. لہذا حضرت نوح کو اتارنے والے اللہ ہیں، ضیافت کرنے والے اللہ ہیں، اور وہی بہترین ضیافت کرنے کا انتظام کرنے والے ہیں. تو کسی بھی مقام پر آپ جائیں تو یہ دعا بھی منقول ہے، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. نئے مقام پر جائیں، یہ تمام واقعات پہلے سے بیان شدہ ہیں، ان کا اعادہ صرف کیا کہ دیکھو کیا انجام ہوا. کفار قریش کو بتایا گیا کہ دیکھو کیا انجام ہوا، طاقت کا، سرکشی کا، بغاوت کا، مخالفت کا، نبوت کے خلاف چلنے کا کیا انجام ہوا. یہ انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے. اس لیے فرمایا ان فی ذلک لآیات، بے شک ان میں بہت نشانیاں ہیں. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم البتہ آزمائش میں ڈالنے والے ہیں. یہ نشانیاں بتلا کر اپنے بندوں کو ہم آزماتے ہیں. قصہ حضرت نوح کا ختم ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم پھر انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر پیدا کیا ہم نے ان کے بعد بہت سے گروہوں کو. حضرت نوح کے بعد بہت سے گروہوں کو پیدا کیا، خاص طور سے قوم عاد، قوم سمود، ان کو تیار کیا. اب ان کے پاس انبیاء آئے. فارسلنا فیہم رسولا منہم، پھر ہم نے بھیجا ان میں رسول انہی میں سے، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو.
یہ بیان ہی وہی الفاظ ہیں جو پیچھے حضرت نوح نے کہا تھا. اب یہ الفاظ حضرت صالح نے کہا. حضرت صالح نے کہا اگر سمود ہیں تو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف ہود بھیجے گئے، اور حضرت صالح کو بھیجا گیا سمود کی طرف. یہ دونوں قوموں کا حال ہے. ان تمام لوگوں نے انبیاء کرام کی وہی بات جس کو ہر نبی نے پیش کیا ہے سن کر کے کیا جواب دیا؟ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور کہا ان سرداروں نے جو ان کی قوم میں سے کفر کرنے والے تھے اور اللہ کی ملاقات کا انکار کرنے والے تھے. کذبوا بلقاء الآخرہ، آخرت کی ملاقات کا انکار کرنے والے تھے. اور کیا خوبی تھی ان میں؟ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ بہت اہم جملہ ہے. وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی حیات میں ہم نے ان کو مترف بنایا، یعنی مال کے عیش میں دھت کر دیا. یہ ترجمہ کس کا ہے؟ اطرفنا. مترف کہتے ہیں جو مال کے عیش میں دھت ہو جائے، مال کے نشے میں بدمست ہو جائے. اطرفناہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں عیش بھی ہم نے خوب دیا تھا ان کو. تو تین باتیں ہو گئی، ایک تو سردار تھے، دوسرے کافروں کے سردار، تیسرے آخرت کی ملاقات کی تکذیب کرنے والے، چوتھے مال کے نشے میں مست ہونے والے. ان تمام صفتوں سے نشہ آور ہو کر کیا کہتے ہیں؟ ما ھذا الا بشر مثلکم. پیچھے بات آ چکی، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر بشر تمہاری ہی طرح، تمہاری ہی طرح بشر ہے. یہی بات انہوں نے بھی کہا تھا حضرت نوح کے واسطے کہ تمہاری طرح بشر ہے. یہی بات ان لوگوں نے کہا کہ تمہاری طرح یہ بشر ہے، یعنی اپنی آنکھوں سے انہوں نے ان کو اپنی طرح انسان سمجھا اور اسی واسطے نبوت کا انکار کیا. تو نبوت کے انکار کرنے کا سبب کیا بنا کہ اپنے ساتھ والے کو اپنی طرح بشر سمجھ کر کے منکر ہو گئے. اور کہتے کیا ہیں؟ یاکل مما تاکلون منہ، کھاتے ہیں وہ اسی میں سے جس میں تم کھاتے ہو. روٹی کھاتے، چاول کھاتے، سالن کھاتے، تمہارے کھانے میں سے کھانا کھاتے. بالکل تمہاری طرح ان کے جسم کو حاجت ہے کھانے کی. وَيَشْرَبُوا مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور پیتے اسی میں سے جس کو تم پیتے ہو. تمہارے مشروب کی، تمہارے معقول کی ان کے جسم کو بھی حاجت ہے، تمہاری طرح بشر ہیں. تو پھر ان کی بات ماننے میں کیا گھاٹا ہے؟ کہا سنو، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم نے اطاعت کر لیا، بات کو مان لیا، اطاعت قبول کر لیا، بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اپنے ہی طرح ایک انسان کی، تمہارے ہی طرح ایک انسان کی، اِنَّكُمْ اِذًا، بے شک تب تو تم لَخَاسِرُونَ، خسارے والوں میں سے ہو جاؤ. بلا وجہ تم نے اپنے ہی آدمی کی طرح، اپنے ہی جیسے انسان کو تم نے متبع مان لیا، پیشوا مان لیا، رہنما مان لیا. یہ تو ہوا ایک وجہ بیان کرنا کہ ہماری طرح وہ بھی انسان، اپنے جیسے آدمی کو ہم پیشوا کیسے مان لیں. دوسری بات، ان کا جو پیغام ہے کہ مرنے کے بعد ہڈیاں گل جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی اور پھر کھڑا کیے جائیں گے، یہ تو ایسی بات ہے جو سمجھ میں آتی نہیں. اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ، کیا تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ بے شک تم اِذَا مِتُّم، جب تم مر جاؤ گے. مِتُّم فعل ماضی ہے لیکن اذا داخل ہوا تو مانا دے گا مستقبل کا. اِذَا مِتُّم، جب تم مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا، اور ہو جاؤ گے مٹی، گوشت تو مٹی بن جائے گا، وَعِظَامًا، اور ہڈی بن جائے گا. أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ، بے شک تم نکالے جاؤ گے. کیسی بات کر رہے ہیں؟ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، پھر نکالے جائیں گے. ہیہات، ہیہات، تکرار آئی دیکھو یہاں. ہیہات کے معنی دوری ہو، یہ لفظ ایک بار نہیں 2 بار تکرار سارا ہے. بعید ہے، بعید ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. ان ھذا لا یکون، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ترجمہ کس کا ہے؟ ہیہات کا. ہیہات ہیہات، بہت بعید ہے، بہت بعید ہے. لما توعدون، جس کا تم سے وعدہ ہو رہا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر صحیح کیا ہے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، نہیں ہے
ان ہی نہیں ہے وہ مگر ہماری حیات دنیا کی حیات. کون سی؟ یہی دنیا کی حیات. نموتو و نحیا، مریں گے اور جئیں گے، بس مریں گے تو یہی، جئیں گے تو یہی. وما نحن بمبعوثین، اور ہم نہیں ہیں دوبارہ زندہ کیے جانے والے. مرنا جینا سب یہی ہے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پیچھے کہاں سے آ رہے ہیں اور آگے کہاں جانا ہے. وہ دنیا ہی میں سب کچھ سمجھتے ہیں. جیسے کنویں کا میڈک ہوتا ہے، کنویں میں چکر مار کے دنیا اتنی بڑی سمجھتا ہے. ان کو یہ پتہ نہیں کہ زمین میں ابھی جانا باقی ہے، اور ابھی پیٹ سے نکل کے آئے ہیں، اور پیٹ میں سلم میں سے آئے ہیں، اور سلم میں ریڑھ کی ہڈی میں آدم کی پشت ہوتے ہوئے آئے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے جینے مرنے کی جگہ دنیا ہے، بس ختم. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر دنیا کی ہماری حیات. نموت و نحیا، مریں گے اور جئیں گے. وما نحن بمبعوثین، اور ہم نہیں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. پھر جو دعویٰ کر رہے ہیں پیغمبر جو کہہ رہے ہیں، اس کا کیا حقیقت نامہ ہے؟ فرماتے ہیں ان هو الا رجل افترا، نہیں ہے وہ مگر ایک ایسا آدمی افترا علی اللہ کذب، جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے. اللہ کی طرف سے آنے کا، اللہ کا نبی ہونے کا، اللہ کا پیغام لانے کا جو نسبت قائم کر رہا، یہ جھوٹ ہے اللہ پر. افترا، مفتری کہتے ہیں جھوٹے کو، کاذب کو. افترا علی اللہ کذبا، جھوٹ ہے اللہ پر. وما نحن له بمؤمنین، اور ہم نہیں ہیں اس پر یقین کرنے والے. مومن، یہاں معلوم ہو گیا کہ مومن کہتے ہیں یقین کرنے والے کو. ہم ان کی باتوں پر یقین کرنے والے نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے. ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں ہیں. اب ان نبیوں نے بھی اللہ سے دعا کی. قال رب انصرنی بما کذبون، کہا اے میرے پروردگار مدد کر دو میری، بما کذبون، اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا، تکذیب کر دیا. ہر نبی نے اللہ سے مدد چاہی ہے، یہاں بھی مدد چاہی. یہ مکے والوں کو سنایا جا رہا ہے کہ مکے والوں، نوح نے مدد مانگی، مدد آئی، سب غرق ہوئے. اب یہاں بھی دیکھو عاد اور سمود کے خلاف نبیوں نے مدد چاہا ہے. اب ان کا بھی حال کیا ہوگا؟ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، عما قلیل تھوڑے ہی لمحوں میں. عما اصل میں ہے ان ما، اور قلیل مانے تھوڑا، تھوڑے سے لمحے میں، تھوڑے سے وقت میں، تھوڑی سی گھڑی میں. لیصبحن نادمین، البتہ یہ ہوں گے پشیمان، نادم ہوں گے. بس تھوڑے ہی لمحوں میں نادم ہوں گے. یہ جیسے ہی عذاب دیکھیں گے ان کو شرمندگی ہو جائے گی. اس کے لیے کوئی لشکر بھیجنا نہیں پڑے گا، ایک آواز کافی ہے. ایک آواز، جو انسان آواز برداشت نہ کر سکتا ہو وہ اتنی آواز کر رہا ہے. فرمایا فأخذتهم الصیحہ، صیحہ کے معنی سخت آواز نے ان کو پکڑ لیا. دوسری آیت میں وضاحت ہے کہ صیحہ کا عذاب قوم سمود پر آیا تھا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہاں سمود کا حال چل رہا ہے. صیحہ نے ان کو پکڑ لیا بالحق، حق کے ساتھ، یعنی وعدہ برحق کے مطابق آواز نے آ کر کے ان کو پکڑ لیا. فجعلناہم غثاء، تو ہم نے ان کو کر دیا ٹکڑے ٹکڑے. غثاء کے معنی پورا کرکٹ کر دیا، خسو خاشا. سورہ اعلیٰ میں آیا ہے غثاء احوا، وہاں کیا ترجمہ کیا ہے؟ جب کھیتی پک جاتی ہے، پیلی ہو جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد جب بارش ہوتی ہے تو یہ دن کے اس بارش میں بھیگ بھیگ کے پھول جاتے ہیں، اور دھوپ آتی ہے تو اس میں جھلس جاتے ہیں اور اوپر تیرتے رہتے ہیں، کالے کالے پیلے پیلے، بے حیثیت ان کے. یہ ہے غثاء. تھوڑے ہی وقت میں اللہ نے انہیں کوڑا کرکٹ خسو خاشاک کی طرح کر دیا. فبعدا للقوم الظالمین، سو دوری ہو ایسی قوم کے واسطے جو ظالم ہے. ایسی قوم جو ظالم ہے، جو اپنے آپ پر ظلم کرتی ہے، ایسوں سے دوری ہو. فبعدا للقوم الظالمین.
پھر ختم ہو گیا قصہ؟ فرمایا نہیں، ثم انشانا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے بھیجا، انشانا تیار کیا، پیدا کیا، وجود بخشا، من بعدهم عاد اور سمود کے بعد، قرونا بہت سی جماعتیں، قرون جمع ہے قرن کی، قرن کے معنی جماعت کے بھی آتے ہیں، قرونا بہت سی جماعتوں کو پیدا کیا، آخرین دوسری امتیں، لیکن جتنی امتیں پیدا ہوتی گئیں ہر ایک کے پاس رسول آتے گئے، اور ان تمام قوموں نے رسول کی طرف سے آئے ہوئے معجزات کا سوائے اس کے کہ مذاق کیا ہو کبھی اس کو مانا نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا یہ انکار کرتے رہے، ہم ہلاک کرتے رہے۔ مکے والے سنو تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ ثم انشانا من بعدهم، پھر پیدا کیا ہم نے ان کے بعد یعنی قوم سمود اور عاد کے بعد قرونا آخرین بہت سی امتوں کو، ما تسبق من امت اجلها، نہیں سبقت کرتی ہے کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے، وما یستاخرون، اور نہ وہ پیچھے ہٹ سکتی ہے، مقدم بھی نہیں مؤخر بھی نہیں، کسی بھی حال میں نہ تقدیم کی گنجائش ہے نہ تاخیر کی گنجائش ہے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے بھیجا ہمارے رسولوں کو لگاتار، تترا کے معنی لگاتار، رسول آتے گئے پیغام دیتے گئے دنیا سے جاتے گئے ہم نئے بھیجتے گئے، یہ لگاتار ترجمہ کس کا ہے؟ تترا کا ہے۔ رسولنا تترا، ہم اپنے پیغمبروں کو ایک کے بعد دیگرے مسلسل بھیجتے رہے۔ کلما جاء امۃ رسولها، جب جب آئے ان کے رسول اپنے جماعتوں کے پاس، کذبوہ، انہوں نے جھٹلا دیا، رسول کو جھٹلایا، فاتبعنا بعضهم بعضا، تو لگا دیا ہم نے پیچھے ان میں سے بعض کو بعض کے پیچھے لگا دیا، وجعلناهم احادیث، اور ان کو کہانیاں کر کے چھوڑ دیا، وجعلناهم، اور بنا دیا ہم نے ان کو احادیث، حدیث کی جمع ہے بات، مطلب کیا ہے؟ چرچے رہ گئے زمین پر وجود نہیں رہ گیا، یہ مطلب ہے۔ جو اردو کا شاعر کہتا ہے نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، مطلب کیا ہے؟ تم اتنا مٹ جاؤ گے کہ داستان تک باقی نہیں رہے گی۔ تو ان کا تو حال یہ ہوا کہ ان کو تو مٹا دیا لیکن ان کا داستان، ان کا چرچا باقی رہا۔ وجعلناہم احادیث کا ترجمہ یہ ہے زمین پر سے ایک ایک فرد کو مٹا دیا، اب سوائے ان کے چرچے کے ان کا وجود باقی نہیں ہے، نام و نشان ختم ہو گئے۔ آج سارے عالم میں ڈھونڈ لو، کوئی نہیں کہے گا میں فرعون کے خاندان کا ہوں، میں عاد کے خاندان کا ہوں، میں سمود کے خاندان کا ہوں، ملے گا؟ تذکرہ ہے قرآن میں، قرآن کے طفیل میں تذکرہ باقی ہے، ورنہ کوئی نام لیوا باقی نہیں، ختم کر دیا ہم۔ یہ ہے وجعلناہم احادیث۔ فبعدا للقوم الظالمین، فبعدا لقوم لا یؤمنون، سو ایسی قوم کے واسطے دوری ہو جو ایمان نہیں رکھتی، جو انبیاء کے سمجھانے پر بھی ایمان نہ لاتے ہوں، ایسی قوم کے واسطے دوری ہو۔ یہ کس کو سنا رہے ہیں؟ کفار قریش کو، تاکہ وہ ہر درمی سے باز آئیں اور نبی کی مخالفت چھوڑ دیں۔ نوح سے شروع کیا، عاد اور سمود سے لے کر کے کہاں تک آئے؟ درمیان میں رسولوں کو لگاتار بھیجتے گئے، آخر میں پھر کہا ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ کو اور ان کے بھائی ہارون کو، بآیاتنا نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین اور کھلی ہوئی سند کے ساتھ۔ یہ وضاحت پیچھے بار آ چکی ہے۔ الی فرعون وملئہ، کہاں بھیجا؟ فرعون کی طرف بھیجا، وملئہ اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، سب کے پاس پیغام بھیجا۔ فاستکبروا، سب نے تکبر کیا، تکبر کیا نہیں، فاستکبروا، استکبار کے معنی اپنے کو بڑا سمجھا، اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے پیغاموں کو، نشانیوں کو، سب کو کمتر اور خود کو برتر سمجھا۔ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، اور تھی ہی وہ قوم، عالین کے معنی تعلی کرنے والی، متکبر، عالین
عالی سے بنا ہے، عالی. اور عالی کو ہمارے اردو میں کہتے ہیں بہت تعلی کر رہا ہے، مطلب بڑائی بیان کر رہا ہے، ڈینگیں مار رہا ہے، پھینک رہا ہے. تو یہ لوگ تھے ہی بہت تعلی کرنے والے، اپنی بڑائی کا اظہار کرنے والے. بھلا بڑائی کا یہ درجہ کہاں ملے گا کہ خدا کہا میں خدا ہوں، وہ بھی نہیں کہا خدا ہوں، کہا میں سب سے بڑا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی. رب اعلیٰ کہلوایا اپنے آپ کو. یہ ہے تعلی، یہ ہے عالم. اور یہاں بھی وہی بات آئی، فقالوا پس کہا انہوں نے، انؤمن لبشرین کیا ہم ایمان لے آئیں ہماری ہی طرح دو انسانوں پر. بشرین یہاں بھی آیا. قوم نوح نے انکار کیوں کیا تھا؟ بشر کا. سمود نے کیوں انکار کیا؟ قوم سمود نے بشر کی بنیاد پر. قوم عاد نے بشر کی بنیاد پر. اور فرعون کے حواریوں نے بھی بشرین کہا کر رد کر دیا. موسیٰ و ہارون تو بشر ہیں، اپنی ہی طرح بشر پہ ہم ایمان کیسے لے آئیں؟ اور آج تک ایک فرقہ ہے جو بشرین کا انکار کرتا چلا رہا آج تک. قالوا انؤمن لبشرین کیا ہم ایمان لے آئیں لبشرین مثلنا ہمارے ہی طرح دو شخصوں پر. وقومهما لنا عابدون واو حالیہ ہے اس حالت میں کہ ان دونوں کی قوم ہماری غلام ہے. لنا عابدون، عابد کی جمع ہے، عبادت گزار، نوکر چاکر، خادم. حضرت موسیٰ و ہارون کی قوم ہماری غلام ہے، گھر میں مماگیری کرتے. ایسی حالت میں ان دونوں کو ہم نبی مان لیں؟ اس کو آپ تھوڑا سمجھو. انہوں نے دینی قیادت کو دنیاوی قیادت پر قیاس کیا. اور یہ کیا کہا؟ جب دنیا میں یہ ہمارے محتاج ہیں، ہمارے گھر میں نوکر چاکر غلام ہیں، تو پھر دینداری میں یہ ہمارے پیشوا کیسے بن سکتے؟ جو دنیا داری میں پیچھے ہو وہ دینداری میں آگے کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے دنیا میں پیچھے کر دیا ہو اسے دینداری میں آگے کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ان کا دماغ تھا. اس کو قیاس کہتے ہیں. یہ قیاس غلط کیوں ہے؟ قیاس غلط اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آخرت کا دنیا کے ساتھ جڑا ہوا اس طرح نہیں ہے کہ دنیا میں دیا تو وہاں بھی دے گا. ورنہ قارون کو اتنا دیا تھا اتنا وہاں دیں گے تو کئی جاگیر ہوگی اس کی، مگر تو غرق ہو رہا ہے. دنیا میں ہم نے بہتوں کو دیا، ولید ابن المغیرہ کو دیا، طائف سے مکہ تک، وہاں بھی دینا لازم آئے گا. ایسا نہیں ہے. دنیا تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دی ہے، چاہے وہ باغی ہو چاہے وہ وفادار ہو. تو دنیا نہ دیے جانے پر آخرت میں کمزور سمجھنا یہ غلط ہے. بلال حبشی حبش سے آئے، کالے کلوٹے تھے، سر چھوٹا تھا. کفار قریش میں سے ایک نے کہا اچھا وہ ہمارے ابا مر گئے، یہ دن دیکھنے کی نوبت نہیں آئی. ایسا کالا کلوٹا غلام مکے کا مؤذن مقرر کیا، کیا کوئی اور نہیں ملا؟ اللہ کی نظر میں یہ اوپر کا چہرہ اور چمڑا نہیں، دل دیکھا جاتا ہے. دل میں کتنی عظمت ہے. چمڑے کو گورا کرنا اللہ کے لیے بڑی بات نہیں ہے. جنت میں ایک ڈبکی دیں گے تو چہرہ چاند کی طرح ہوگا. چاند بھی کون سا؟ 14ویں رات کا. ایک بار ڈبکی دیں گے تو چہرہ بنے گا 14ویں چاند کا چاند. اور 60 گز کا لمبا ہوگا، چھوٹا بھی نہیں. حبشی کا حبشی رہے گا وہاں؟ کیا ملک حبش ساتھ لے کے جائے گا وہاں؟ اللہ کی نگاہ میں دل میں کتنی عظمت ہے وہ دیکھی جاتی ہے. اسی بنیاد کا فیصلہ ہونے والا. تو ان قوم فرعون کو دھوکہ کیا لگا کہ جب ان کی دونوں کی قوم ہماری ماتحت ہے، غلام ہے، تو دین کے اعتبار سے ہماری قیادت کیسے کر سکتی ہے؟ یہ دنیا میں جو لوگ قائد ہیں دین کے اعتبار سے وہ پیدل ہیں. آج بھی مشاہدہ کر لو، قیامت تک رہے گا یہ. کیونکہ دین جو ہے فاقے میں آتا، مشقتوں میں آتا،
رات کے جگنے میں آتا، دل کی گہرائیوں میں عظمت میں آتا، کھنکھناتی ہوئی تجوریوں سے مال آتا ہے، دین نہیں آتا۔ دین کے لیے تو مشقت جھیلنا پڑے گا، اپنے نفس کو کچلنا پڑے گا۔ سید الانبیاء اللہ کے پاس سے کیا کمی تھی؟ چٹائی پر سو رہے ہیں، چٹائی پر نشان پڑ رہا پیٹھ میں، فاقے ہو رہے ہیں، ستو پہ گزارا ہو رہا ہے۔ نوکر چاکر کی وہاں گنجائش تھی کہ نہیں تھی؟ سارے عالم کے لوگ کھڑے تھے ہاتھ جوڑے ہوئے۔ آپ نے کہا مجھے کسی کی ضرورت نہیں، گھر جاؤ۔ تو دنیا میں اللہ کے حبیب کو اللہ نے بتا دیا کہ میرا محبوب ہے، ہر حال میں راضی ہوتا ہے، اور جو محبوب نہیں ہوتا ہے وہ کبھی راضی نہیں ہوتا، اور چاہیے اور چاہیے۔ تو یہاں پر جو غلطی ہوئی، یہ غلطی آج بھی لوگوں سے ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں دیندار ہوتے تو حال اچھا ہوتا۔ کون سا حال؟ ہاتھوں میں گھی لگی ہوتی، بس۔ دنیا میں راحت سمجھتے ہیں کہ یہ آسائش جو دنیا کی ہے یہ ان کے اچھے ہونے کی علامت ہے، اور دنیا میں پریشان ہے، مخلوق الحال ہے، تو یہ اچھا ہونے کی علامت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی لوہے کی زرہ غلے کے بدلے میں یہودی کے ہاں رہن رکھی ہوئی تھی۔ کیا کہیں گے آپ؟ دنیا کے حال پر فیصلہ نہیں ہونے والا ہے، دنیا کے حال پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ گھر میں آپ کے پاس ایک کونے میں جو تھا بس، جبکہ ان دنوں 9 بیویاں تھیں آپ کی۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے تو سمجھ سکتا ہے، نہ یہ محبوبیت ہے نہ یہ مغضوبیت ہے۔ یہ غلطی ہوئی ہے۔ اور ایک غلطی اسی قسم کی سورہ مریم میں آ چکی ہے۔ مریم میں جو آدمی کسی کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، تمہارا گھر بڑا ہے کہ میرا گھر بڑا ہے؟ آپ کہیں گے بھائی تمہارا گھر بڑا ہے، اور کس کی محفل بڑی ہے؟ کس کی دعوت میں 3000 آدمی کھانا کھا رہے ہیں؟ تمہارے پاس تو 300 آدمی نہیں آئے، تو میری محفل بڑی، میرا گھر بڑا۔ اللہ دیتا کس کو ہے؟ گھر بڑا اور گھر بڑی محفل جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ ہم محبوب ہیں، جو یہاں محبوب وہاں بھی محبوب۔ یہ دماغ میں فطور پیدا ہو، یہی فرعون یہاں کہہ رہا ہے۔ سورہ مریم میں جو بات کہی گئی ہے یہاں وہی کہا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تم سے بڑے مکان والے اور تم سے بڑی بڑی محفل والے وہ ہلاک کیوں کر دیے گئے؟ اگر وہ محبوب تھے گھر بڑا ہونے کی وجہ سے، اگر وہ محبوب تھے بڑی محفل کی وجہ سے، تو ان کا انجام عبرتناک کیوں ہوا؟ معلوم ہوا کہ گھر بڑا ہونا محبوب ہونے کی دلیل نہیں، محفل کا بڑا ہونا محبوب ہونے کی دلیل نہیں۔ تو یہ غلطیاں آج بھی لوگ کر رہے ہیں، دنیاوی حال سے فیصلہ کرتے ہیں تقوی کا۔ تقوی کو اس ترازو میں تولنے والے بھٹکے ہوئے گمراہ انسان ہیں۔ تقوی کو تو اللہ ہی تول سکتے ہیں، بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں نشان بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے بڑا متقی وہ ہے جو سنت کا جتنا پابند ہو۔ اللہ کے رسول کی جتنی جو پابندی کرتا ہو اس سے بڑا متقی اور کوئی نہیں، کیونکہ سب سے بڑے متقی سید الانبیاء ہیں، جو ان سے جتنا قریب ہوگا مشابہ عمل کے اعتبار سے، فکر کے لحاظ سے، شب و روز کے لحاظ سے جتنا مشابہ ہوگا اتنا ہی وہ بڑا متقی ہوگا۔ ترازو یہ ہے۔ آگے فرمایا فَكَذَّبُوهُمَا، پھر ان دونوں نے جھٹلا دیا۔ فَكَذَّبُوهُمَا، ان دونوں کو پوری قوم نے جھٹلا دیا۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو پوری قوم ہلاک ہو گئی، یعنی دریائے نیل میں غرق ہو گئی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، پوری قوم کے غرق ہونے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دیا، تورات دیا، تاکہ وہ اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت پا جائیں، رہنمائی پا جائیں۔ لیکن تورات پر عمل کرنے کے بجائے بچڑے کی پوجا میں لگ گئے، بچڑے کی پرستش میں لگ گئے، اور اسی موقع پر ایک بادشاہ
حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم دونوں کا دشمن بن گیا جب انہوں نے وہ پیغام پہنچایا جو موسیٰ کا پیغام تھا، یعنی توحید، دشمن بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اور ان کی والدہ مریم کو ایسے مقام پہ رکھا جو بہترین مقام تھا پھل پھول کے اعتبار سے، اور بہترین قسم کا مکان تھا پانی کے چشموں کے اعتبار سے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور بنایا ہم نے ابن مریم کو یعنی عیسیٰ کو، وَأُمَّهُ اور ان کی والدہ کو یعنی مریم کو، آیَةً نشانی۔ نشانی کیسی؟ بغیر باپ کے پیدا کیا، نشانی ہے یہ، مگر اس نشانی کو لوگوں نے غلط سمجھ کر کے الوہیت میں شریک کر دیا، الہ ماننا شروع کر دیا، خدا کا بیٹا ماننا شروع کر دیا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اور ہم نے ٹھکانہ دیا ان دونوں کو ربوہ یعنی ٹیلا کی طرف۔ ٹیلا کہاں ہے؟ ایک اونچا مقام، ایک بلند جگہ۔ اس سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے، ملک شام کا علاقہ تھا، وہاں پر ہم نے پناہ دیا۔ ذات قرار، رہنے کی جگہ، کیونکہ وہاں غلہ اور میوہ جات، شادابی، ہریالی، ہر قسم کے میوے وہاں خوب کثرت سے ہوتے تھے، اس واسطے وہ جگہ رہنے کے لائق تھی۔ ذات قرار، قرار کی جگہ، رہنے کی جگہ، رہائش گاہ بنانے کی جگہ تھی۔ اس کے بعد کہا وہ معین، معین کے معنی شاداب جگہ، یعنی پانی خوب شیریں اور پانی خوب میٹھا۔ معین کے معنی آتے ہیں میٹھا پانی۔ پانی جس مقام پر ہو وہ مقام رہنے کے اعتبار سے سب سے مقدم ہوتا۔ مکہ اس وقت تک آباد نہیں ہوا تھا جب تک اسماعیل کے پاؤں رگڑنے سے زمزم نہیں نکلا۔ جب زمزم نکلا تو یہ لوگ وہیں ٹھہر گئے پانی کے واسطے۔ اب قبیلہ جرہم آیا، پانی دیکھ کر رک گیا۔ آدمی نیچے آئے تو اوپر کوا اور پرندہ بھی شروع ہو گیا، تو نیچے پانی اور اوپر پرندے، آبادی پھیلتے پھیلتے مکہ بن گیا۔ پانی کے بغیر مکہ نہیں تھا، لقب صحرا تھا۔ تو پانی بڑی اہم چیز ہے۔ فرمایا یہ معین ہے۔ معین کے معنی شاداب جگہ، پانی کے چشمے اور نہریں، اور بہترین قرار کی جگہ کیونکہ میوے غلہ جات۔ اللہ نے ملک شام کے بارے میں کہا ہے بارکنا حولہ، اطراف ہم نے برکتوں سے نوازا۔ انبیاء کی زمین ہے، انبیاء وہاں کثرت سے مدفون ہیں، وہاں میوے جات، غلہ، ہوائیں تازی، سبزی اور شادابی بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی۔ اللہ نے وہاں پر قرار پکڑا۔ بنایا ہم نے ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو نشانی، اور ٹھکانہ دیا ہم نے ان کو ایک بلند زمین پر لے جا کر جو رہنے کے لائق جگہ تھی، ٹھہرنے کے قابل تھی اور شاداب تھی پانی کی کثرت کی وجہ سے۔ اب وہاں ٹھہر گئے۔ اب ٹھہر کے کیا کریں گے؟ کھائیں گے، پیئیں گے، سوئیں گے، اچھی غذا لیں گے۔ آگے یہاں سے اب نیا رکوع شروع ہوتا ہے، یا ایھا الرسول کہہ کر، اے رسولو کھاؤ، اچھے عمل کرو۔ اچھی غذا ہوگی، اچھا عمل ہوگا۔ اچھی غذا نہیں ہے تو اچھا عمل نہیں ہو سکتا۔ حرام غذاؤں سے اچھا عمل صادر نہیں ہوتا۔ یہ گفتگو انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، دعا کر لیجیے۔